السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ قربانی کی مختصر سی تاریخ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ قربانی تو دراصل سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی یادگار ہے۔ اسلام نے سنت ابراہیم کو زندہ رکھا اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں قدیم پرانے رسم و رواج کے مطابق اپنی اولاد کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں چنانچہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں سے ایک بت کا نام ہبل تھا، جو سب سے بڑا بت تھا۔ اس بت سے لوگ اولاد مانگا کرتے تھے۔ دستور یہ تھا کہ کسی کے گھر میں اگر لگاتار 10 بیٹے پیدا ہو جائے تو 10ویں بیٹے کو اس ہبل نامی بت کے نام قربان کیا جاتا تھا، اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پرورش بھی اسی بنیاد پر ہو رہی تھی کہ ان کو بھی ایک نہ ایک دن ہبل نامی بت کے نام قربان کیا جائے گا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے یہاں لگاتار 10 بیٹے پیدا ہوئے اور 10واں بیٹا حضرت عبداللہ تھے۔ ظاہر دستور کے مطابق حضرت عبداللہ کو ہبل نامی بت کے نام قربان کیا جانا تھا، اور جب اولاد باشعور ہو جاتے، جب اولاد کی محبت دل میں بیٹھ جاتی، تب اولاد کو قربان کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، باشعور ہوتے گئے، ان کا گفتار، ان کا رفتار، ان کا انداز لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ لوگ ان سے محبت کرنے لگے، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی، لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہوتی کہ اب ان کو تو ایک نہ ایک دن قربان کیا جانا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبد المطلب کا بھی دل دہل جاتا، چونکہ نظر مان رکھا تھا، دستور اس طرح چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کو بھی ہبل نامی بت کے نام قربان کیا جانا تھا۔ بہرحال ایک کاہنہ عورت نے یہ رائے دی کہ کیوں نہ بیٹے کے بدلے میں ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ رائے حضرت عبد المطلب کو بڑا پسند آیا، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، دوسری طرف 10 اونٹ کو رکھا، نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ اسی طرح قرآن اندازی 10 مرتبہ کیا گیا۔ 10 مرتبہ میں یعنی 100 اونٹ ایک طرف رکھا اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، تو 10ویں مرتبہ میں ہر مرتبہ میں 10 اونٹ کو بڑھایا جاتا تھا اور قرآن اندازی کی جاتی تھی، تو 10ویں مرتبہ میں 100 اونٹ کا نام نکلا۔ تو ایک آدمی کا خون بہا، یہ 100 اونٹ مقرر کیا گیا۔ اسلام میں بھی ایک آدمی کا خون بہا، یہ 100 اونٹ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کی جگہ ہبل نامی بت کے نام قربان کیا۔ بہرکیف یہ زمانے جاہلیت میں قربانی کا ایک طریقہ تھا، یہ رسم رواج تھا۔ اس رسم رواج کو اسلام نے ختم کیا کہ اسلام میں اولاد کی بلی نہیں چڑھائی جاتی ہے، یا یہ کہ اسلام میں جانوروں کو بتوں کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام میں تو اللہ کی رضا کی خاطر
اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ اللہ کے امتحان کو پاس کیا اور اللہ کے لیے قربانی پیش کی، اس یادگار کو اور اس سنت کو جاری اور زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ ہم سب اسی سنت کو پر عمل کرتے ہوئے ہر سال قربانی کے دنوں میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالی بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے کیا اس گھر میں قربانی کرنا درست ہے؟ دیکھیے، حالات آتے رہتے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پیدائش بھی ہوتے رہیں گے گھروں میں، اور اسی طریقے سے اموات بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ان حالات کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑے نقصان و خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے گھر میں اگر میت ہو جائے تب بھی اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو قربانی کو ادا کرنا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے قربانی معاف نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال آیا ہے کہ کیا مردوں کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ فقہاء کرام نے صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے کہ مرحومین کی جانب سے بھی اگر قربانی کی جائے تو اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پہلے جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنے نام سے قربانی کرے، پھر اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اپنے مرحوم ماں باپ کے نام پہ، دادا دادی کے نام پہ، جس کے نام پہ کرنا چاہے، الگ سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ نفلی قربانی میں شمار ہوگا، اور زندہ شخص جس پر قربانی واجب ہے یہ واجب قربانی ہے، اس لیے پہلے واجب قربانی ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد اگر وسعت ہے تو مرحوم کے نام پر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہیں پر میں یہ بتلا دوں کہ مثلاً ایک ہی جانور کی قربانی کی حیثیت ہے اور ہمارے اوپر قربانی واجب بھی ہے، تو ہم ایک جانور کی قربانی کر دیں اپنے نام پہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے، تو نیت کر لے کہ اس کا ثواب مرحوم دادا کو، مرحوم باپ کو پہنچ جائے، تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی جانب سے فرضیت ادا ہو گئی اور اس کا ثواب جو ہے مرحوم کو بھی مل گیا۔ تو یہ بھی صورت اپنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کئی سال تک اگر قربانی نہیں کیا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب احساس ہوا صاحب نصاب شخص پر تو قربانی واجب ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جتنے سال تک قربانی نہیں کیا ہے اتنے سال کی جانور کی قیمت کا اندازہ کریں گے اور اتنی قیمت کو صدقہ کریں گے، یہ ہے حکم۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔